ہمارے ایک سابق وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم رہے اور قائد اعظم کے ساتھ ان کو کئی ملاقاتیں کرنے کا اتفاق ہوا. تو جب وہ وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے تو ہم نے ایک دفعہ ان سے قائد اعظم کے متعلق ان کی یادوں پر گفتگو کی تھی. سرتاج عزیز صاحب آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن سنیں کہ قائد اعظم کے متعلق انہوں نے ہمیں کیا بتایا. جو ہمارے مارچ 46 میں تقریر کی تھی کہ آپ کو مجاہد پاکستان کی سندیں ملی ہیں، امید ہے کہ آگے چل کر آپ معمار پاکستان بنیں گے. تو یہ لفظ میرے کانوں میں گونجتا رہا کہ قائد اعظم ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ معمار بنیں. تو میں جو ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہوا، یہ اسی ہدایت کی یہ تعبیر. وہ جو قائد اعظم سے آپ کو مجاہد پاکستان کا سرٹیفکیٹ ملا وہ ابھی تک ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، اس کی کاپیاں ہیں، کیونکہ اوریجنل پارٹیشن کے وقت میں جو کاغذ ہوئے وہ ہوا. مجھے اسپیشل کلاس کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. اچھا. اسپیشل جنہوں نے اتنے گھنٹے کام کیا ان کو اسپیشل، پھر اے، پھر بی، پھر سی. وہ ہمارے جو اسلامک کالج کے 1250 طالب علم تھے ان سب کو ہم نے لوکیٹ کیے تھے. قائد اعظم نے چند ایک کو اس وقت تقسیم کیے تھے جب وہ ہمارے یہاں اسناد کی تقسیم کے لیے آئے. تصویر بھی اس کی موجود ہے. اچھا، آپ کی قائد اعظم کے ساتھ تصویر بھی ہے؟ میرے 6 تصویریں ہیں قائد اعظم کی. اچھا، 6 تصویریں آپ کی. اچھا، یہ بتائیں کہ قائد اعظم کے ساتھ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں تو ان ملاقاتوں میں ان کی شخصیت کا جو سیر ہے کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. وہ ایک ایسا سحر ہے کہ وہ ساری عمر نہیں بھولے گا. ایک تو یہ کہ وہ طالب علموں کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم میرے بے غرض سپاہی ہو. باقی جو لینڈ لارڈز ہیں یا بزنس مین ہیں وہ کسی غرض سے آ رہے ہیں، لیکن یہ طالب علم جو ہے یہ میرے بے غرض سپاہی ہیں، اثاثہ ہیں. اور وہ جس طریقے سے ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے، میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ گھاس پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر گھاس پہ بیٹھ کر اپنے ممدوٹ ولا کے لان میں، اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے. تو وہ تقریر جو انہوں نے کی تھی 46 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں اور آپ اس کی طرف توجہ دیں. تو میں نے ان سے اس وقت ڈرتے رہتے کہا کہ سر وٹ کین وی اسٹوڈنٹ ڈو فار کامرس اینڈ انڈسٹری؟ یو شوڈ آسک دیز پیپل لینڈ لارڈز ود منی ٹو انویسٹ ان کامرس اور انڈسٹری. تو انہوں نے سگار کا کش لگایا کہ مائی بوائے ڈائیورشن فار اسٹوڈنٹس مین ڈائیورشن ان اسٹڈیز. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایسے سبجیکٹ پڑھیں جس میں آپ کامرس اور انڈسٹری. تو اس نے میرا رخ موڑ دیا. میرے والد صاحب تو مجھے وکالت کرانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر میں ہیلی کالج آف کامرس چلا گیا. اچھا، یعنی کہ آپ اس طرف قائد اعظم کی ایڈوائس پہ ہدایت پہ آئے. اچھا. تو پھر وہ ہیلی کالج آف کامرس، پھر اس کے بعد اکنامکس اور فائنانس. تو یعنی یہ ان کی ہدایت تھی کہ آپ اس طرف جائیں. اور ایک اور بات جس پہ کہ سرتاج عزیز صاحب نے بہت زور دیا، وہ کہتے تھے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ رول آف لا پر بہت یقین کرتے تھے. وہ کہتے تھے قانون کی بالادستی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے اور اسی کے ذریعے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سنیے سرتاج عزیز صاحب نے کیا بتایا. قائد اعظم کا سب سے بڑا جو تصور تھا وہ تھا جمہوری ملک اور وہ رول آف لا اور جمہوریت. اگر جمہوری عمل چلتا رہتا، اب 1958 کا جو مارشل لا آیا اس میں ٹھیک ہے اکنامک پروگرس ہوئی، کچھ تھوڑی بہت کلیننگ اپ بھی ہوئی، لیکن جمہوریت کے مطابق ہر خطہ اپنی معاملات اور اختیارات خود ہینڈل کرتا ہے. تو ملٹری گورنمنٹ بہت سینٹرلائز ہوتی ہے. اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں اسلام آباد سے رول کیا جا رہا ہے، ایک اور کالونیل پاور آ گئی ہے، اور ہمیں اپنے جو اپنی ترجیحات ہیں اس کے مطابق اپنے ملک کو مینج کرنے کا اختیار نہیں ملتا. اور اگر سیاسی عمل چلتا رہتا اور وہاں سیاسی جماعتیں ہوتی جو یہاں کی جماعتیں ہوتی، مثلا مسلم لیگ وہاں آرگنائز ہوتی باقاعدہ، تو مشرقی پاکستان کبھی بنگلہ دیش نہ بنتا. قائد اعظم محمد علی جناح پر ان کی زندگی میں غیروں نے تو بہت سے الزامات لگائے، لیکن کچھ اپنے بھی تھے جو ان پر بے سروپا قسم کے الزامات ہی نہیں بلکہ فتوے بھی لگاتے تھے. اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کچھ ایسے علماء حضرات بھی تھے جنہوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کر یا اختلاف رائے کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پر انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے. اور اس طرح کے فتوے علامہ اقبال پر بھی لگائے گئے، قائد اعظم پر بھی لگائے گئے، لیکن بہت سے جو جید حق پرست علماء تھے وہ علامہ اقبال کی بھی سپورٹ میں سامنے آئے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی سپورٹ میں آئے. لیکن 1929 کے آس پاس جب قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اہلیہ تھیں وہ وفات پا گئیں تو قائد اعظم جو ہیں ایک تو اہلیہ کی وفات کی وجہ سے کافی اداس تھے، اور پھر مسلم لیگ کے اندر بھی
کافی اختلافات تھے، تو کچھ عرصے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ لندن چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ گھر خرید لیا اور انہوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ لیکن پھر جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اس نے اپنے ایک اجلاس میں قرارداد پاس کی اور قائد اعظم کو اپیل کی کہ آپ واپس آئیں اور آ کے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں، اور اس دوران میں علامہ اقبال بھی 2-3 دفعہ انگلینڈ گئے، لندن میں ان کی بھی ملاقات ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک جدوجہد کے نئے دور کا آغاز کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا۔ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں بہت سازشیں ہوتی ہیں، اور ان سازشوں کی وجہ سے کچھ سیاستدان جو ہیں وہ دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ یا تو سیاست سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں یا وہ کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم نے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن وہ رابطے میں تھے مسلم لیگ کے ساتھ، اور جب مسلم لیگ نے ان کو واپس بلایا تو وہ واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ جدوجہد کی۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو لوگ قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگاتے تھے وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور ایک دفعہ قائد اعظم پر 1943 میں 1943 میں قائد اعظم پر بمبئی میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ کرنے والا جو ہے وہ ایک مسلمان تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ خاکسار تحریک کے ساتھ تھا۔ اس نے خنجر کے ساتھ قائد اعظم پر حملہ کیا، قائد اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، قائد اعظم زخمی بھی ہوئے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد جو خان آف قلات تھے، خان آف قلات کی کتاب جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے میں آپ کو حوالہ دوں۔ میر احمد یار خان بلوچ جو خان آف قلات تھے، وہ قائد اعظم کے دوست بھی تھے اور قائد اعظم ان کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے۔ تو جب ممبئی میں قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ خان آف قلات نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ پھر انہوں نے اپنا ایک جو سیکورٹی گارڈ تھا، اپنا ایک محافظ، وہ بمبئی قائد اعظم کے پاس بھیج دیا 1943 میں، اور اس کے بعد وہ جو محافظ تھا خان آف قلات کا، وہ جو سیلری ہے وہ تو اسٹیٹ آف قلات سے لیتا تھا، لیکن وہ قائد اعظم کے ساتھ رہتا تھا، اور 7 اگست 1947 تک وہ قائد اعظم کے ساتھ بطور گارڈ اس نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خان آف قلات جو پاکستان بننے کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ان کے ساتھ کافی زیادتی بھی ہوئی، لیکن جب قائد اعظم زندہ تھے تو ان کے ساتھ خان آف قلات کی بڑی دوستی تھی۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کے معاملے میں جو قائد اعظم اور خان آف قلات کے درمیان کیا کچھ طے ہوا تھا۔ قائد اعظم جو تھے ان میں ٹالرنس بہت تھی، اور وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی بھی ہوتی تھی۔ تو جو مہاتما گاندھی تھے ان کے ایک ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر ڈی کے مہتا، اور وہ مہاتما گاندھی صاحب کے ذاتی معالج تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ڈاکٹر جو ڈی کے مہتا ہیں وہ ان سے علاج کروایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو کہ ایک ہندو تھے اور پونا میں ان کا کلینک تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں یا کراچی میں یا لاہور میں بیٹھ کر بھی ڈاکٹر ڈی کے مہتا سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرتے تھے، اور سم ٹائمز ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو ادویات ہیں وہ پارسل کے ذریعے قائد اعظم کو بھیجتے تھے۔ اور گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ہی معالج تھا ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو ہندو تھا۔ قائد اعظم کے اور بھی بہت سے معالج تھے۔ پاکستان بننے کے بعد تو کرنل ڈاکٹر الہی بخش سمیت بہت سے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی نگہداشت کی، لیکن یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ قائد اعظم جو ہے نا وہ صرف ایک ظاہری طور پہ نہیں کہتے تھے کہ مسلمان پاکستانی اور غیر مسلم پاکستانی برابر ہے، وہ ظاہری طور پہ مائنورٹیز رائٹس کے علمبردار نہیں تھے، بلکہ خود بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں ایک ہندو ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے اپنا علاج کروایا کرتے تھے۔